نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ توبہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 9ویں سورہ مبارکہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ہے۔ سورۃ توبہ کی آیات 129 اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی اور اس میں غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا جو ماہ رجب سن 9 ہجری میں ہوا، اور مشرکین سے عام بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان بھی اس حج کے موقع پر کیا گیا جو سن 9 ہجری میں ادا کیا گیا۔ مضامین سورہ مبارکہ بتانے سے پہلے کچھ احوال اس وقت کے حالات کا۔ مکہ جو اب تک کفر و شرک کا گڑھ تھا، سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے مہاجروں اور انصار نے پھر حرم خلیل میں توحید کا پرچم لہرا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عرب کے بیشتر قبائل خود بخود آ کر مشرف اسلام ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ اسلام کا اثر جزیرہ عرب کی سرحدوں کو عبور کر کے دوسرے ہمسایہ ممالک میں بھی محسوس ہونے لگا۔ قیصر روم تک بھی اطلاعات وقتاً فوقتاً پہنچتی رہتی تھیں، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے اسے اس نئی طاقت کا احساس دلا دیا۔ دوسرے بادشاہوں کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ کے حاکم شرجیل کی طرف دعوت اسلام دی اور اپنا ایک قاصد روانہ کیا، لیکن شرجیل نے اسے قتل کر دیا۔ ذات اطلاع کے باشندے 15 مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے اس غرض سے لے کر گئے کہ وہ انہیں دین اسلام سکھائیں، لیکن وہاں جا کر انہوں نے غدر کیا اور ان مسلمانوں کو شہید کر دیا سوائے ایک کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہداء کا انتقام لینے کے لیے 3000 مسلمانوں کی جمعیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ فرمائی۔ شرجیل 1,00,000 فوج لے کر مقابلے کے لیے بڑھا اور ہرقل کا بھائی تھیوڈور بھی 1,00,000 کا لشکر لے کر اس کی مدد کو پہنچا۔ 3,000 مجاہدین کے سامنے 2,00,000 فوج۔ جنگ شروع ہوئی۔ یکے بعد دیگرے 3 مسلمان جرنیلوں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا تھاما اور اس بے جگری اور جان بازی سے اپنے سے 66 گنا فوج کا مقابلہ کیا اور ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہرقل کی آنکھیں کھلیں، چنانچہ اس نے زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور خود بڑھ کر مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ دوربین فتنہ و فساد کے بادلوں کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شام پر چڑھائی کا عزم فرما لیا۔ حالات بڑے ناسازگار تھے۔ قحط سالی کا دورہ تھا، گرمی کا موسم تھا جب جنگ کی تیاری کا حکم ہوا۔ سب مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر مالی امداد کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہزارہ اشرفیاں لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اور ہار اتار کر پیش کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر بھر کا سامان بارگاہ نبوت میں حاضر کر دیا۔ لیکن ان سرفروشوں جانساروں کے علاوہ کچھ عناصر ایسے تھے جو منافقین تھے۔ وہ بھلا ان مشکلات کو کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ انہوں نے طرح طرح کے بہانے پیش کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف نظر کرتے۔ منافق اور مشرک لوگ دل میں تو بڑے خوش تھے، انہیں یقین تھا کہ مسلمان اب بچ کر واپس نہیں آئیں گے بلکہ قیصر کی افواج انہیں کاٹ کر رکھ دیں گی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ ان کی ساری امیدیں اس جنگ پر لگ گئیں۔ آخر 30,000 کا یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اپنے مولا کریم کا نام بلند کرنے کے لیے روانہ ہوا اور تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ قیصر کا حال دیکھیں۔ اس کو جب اطلاع ملی کہ وہ جوان مرد اپنے فقر و درویشی سے مسلح ہو کر اس کی طاقت کو للکارنے آ گئے ہیں تو اس نے مصلحت اس میں دیکھی کہ فوجوں کو سرحد سے ہٹا لیا اور اپنے اپنے شہروں میں قلعہ بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک وہاں قیام فرمایا اور اس عرصے میں ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ جربہ، عذرا اور عمان کے لوگوں نے جزیہ دینے پر صلح کی۔ دومت الجندل کے عیسائی حاکم پر حملہ کرنے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا، چنانچہ وہ اسے قید کر کے بہت سا مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ اگرچہ روم کے ساتھ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن اس مہم سے اسلام کو ترقی میں بہت مدد ملی۔
سلطنت روم کے ساتھ جتنے قبائل تھے وہ یا تو مسلمان ہو گئے یا پھر صلح جوئی کی طرف مائل ہو گئے، چنانچہ عرب کی یہ سرحد دشمن کی یلغار سے محفوظ ہو گئی۔ نیز کیسر اور اس کے بہی خواہوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ مسلمان ایک ترن والا ہے۔ اس کے علاوہ تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی، اور بیچارے منافقین اور اسلام کے بدخواہ، ان کی تو تمام آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔ غزوہ تبوک کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ منافقین بے نقاب ہو گئے، چنانچہ جو مراد ان کو پہلے ملی ہوئی تھی وہ ان سے محروم ہو گئے۔ دوسرا اہم واقعہ جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے وہ مشرکین اور کفار سے کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کوشش فرمائی کہ تمام غیر مسلم قوموں کے ساتھ صلح و صفائی سے رہیں۔ اس مقصد کے لیے ان سے معاہدے کیے گئے، لیکن مشرکین نے ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب بھی موقع ملا عہد شکنی کر دی۔ چنانچہ اس سال ماہ ذی القعدہ میں ایسی تمام قوموں کے معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کیا گیا جنہوں نے عہد شکنی کی تھی۔ اب جب کہ عرب کے طول و عرض میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا تو ضروری تھا کہ کعبہ مقدسہ سے کفار کو دور کیا جائے، مرکز رحل ایمان کو اس کا متولی بنایا جائے۔ چنانچہ حکم فرما دیا گیا کہ مشرکین ناپاک ہیں، اور آج کے بعد مسلمان ہی مسجد حرام کی خدمت انجام دیں گے، اور اس سال سے مشرکین کا ان مقامات مقدسہ میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ حرمت کے مہینے کو گزارنے کے بعد یا تو یہ مسلمان ہو جائیں یا پھر حرم پاک کی حدود سے نکل جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور حکم بھی فرمایا گیا کہ جہاں کہیں مشرکین کو دیکھو تو قتل کر دو، اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر وقت، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو چھوڑ دو انہیں، بے شک اللہ پاک غفور و رحیم ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی ان مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے تو پناہ دے دیجیے اسے، تاکہ وہ سنے کلام پاک۔ یہ حکم اس لیے ہے کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو قرآن پاک کو نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو سنیں اور ان پر اثر ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ لحاظ ایک حد تک کرو، کیونکہ اگر وہ غالب آ جائیں تو وہ تم پر بالکل بھی لحاظ نہیں رکھیں گے، اور کسی بھی رشتہ داری کا بھی پاس نہیں رکھیں گے، اور نہ کسی عہد کا۔ اور سورہ مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ اس حکم کے بعد اگر تم پر اندیشہ ہو کہ تنگ دستی ہوگی تو اللہ پاک غنی کر دے گا تمہیں اپنے فضل و کرم سے، اور فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اگر ہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار اور وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ پاک اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ اس کے علاوہ غزوہ حنین کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کافروں کی کم۔ کچھ مسلمانوں نے یہ بات کر دی کہ اب تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنجیدہ ہوئے، اور یہ آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم ہے کہ گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، پس نہ فائدہ دیا کچھ بھی اس کثرت نے۔ یعنی ثابت ہوا کہ اللہ پاک کو غرور کرنا نہیں پسند بلکہ عاجزی پسند ہے، اور کامیابی دراصل اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ پاک میں اللہ پاک نے خوشخبری بھی سنا دی کہ خوشخبری ہے کہ یہ دین حق ہے، غالب ہو کر رہے گا تمام دینوں پر۔ اس کے علاوہ خوشخبری سنا دی توبہ کرنے والوں پر، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ سونے چاندی کو جمع کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ جو نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں تو قیامت کے دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، اور پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، کہ چکھو سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح مہینوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ 12 ہی ہیں، 4 عزت والے، ماہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ کافروں کے ان ہیلوں بہانوں سے جن سے وہ اپنی ذاتی سہولتوں اور مالی منفعتوں کے لیے اللہ پاک کے احکام میں رد و بدل کر دیتے تھے، تو اس سے باز آ جائیں اور احکام الہی میں رد و بدل نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ منافقین کے بہت سے ہیلوں بہانوں کو اس سورہ پاک میں بے نقاب کیا گیا، اور انتہائی سخت الفاظ میں اللہ پاک نے ان کی بیک کنی کی اور ان کو دردناک عذاب کی وعیدیں بھی سنائی گئیں۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے 70 بار، جب
بھی نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول مکرم کا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔ استغفر اللہ۔ اور جن سے اللہ پاک راضی ہو گیا ان کے لیے خوبصورت جنتیں ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخری آیات میں فرمایا گیا کہ جب کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو بعض لوگ شرارتاً کہتے ہیں کہ کس کا تم میں سے زیادہ ایمان ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ سن لیں کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے سو بڑھا دی ہے اس صورت نے ان میں پلیدی، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یہ بھی فرما دیا کہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں سال میں ایک بار یا 2 بار تم لوگ، تاکہ توبہ کر لو اور نصیحت قبول کر لو۔ سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اللہ پاک نے ان منافقین پر بہت غصہ ہونے کے بعد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آمین۔ فرمایا کہ بے شک تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول، تم میں سے گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا، اور مومنوں کے ساتھ بہت مہربانی فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ دعا دیں، کافی ہے اللہ میرے لیے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔